ہسپتال کے آئی سی یو کے باہر ایک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ابراہیم، سائمہ، انابیہ اور احتشام سب کرسیوں پر بیٹھے اپنے اپنے انداز میں اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ ان سب کے چہروں پر تھکن، خوف اور امید تینوں ایک ساتھ جھلک رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد آئی سی یو کا دروازہ کھلا، ڈاکٹر باہر آئی، ماسک اتارتے ہوئے بولی، ہم نے ماں کو بچا لیا ہے، لیکن افسوس بچے کو نہیں بچا سکے۔ یہ سن کر سب کے دل تھم گئے۔ کچھ لمحے کے لیے فضا میں صرف خاموشی رہی۔ سائمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انابیہ نے ماں کو تھام لیا، لیکن اگلے ہی لمحے جب سنا کہ زرنش بچ گئی ہے، سب کی جان میں جان آ گئی۔ احتشام جلدی سے کھڑا ہوا، گھبراہٹ کے ساتھ بولا، ڈاکٹر صاحب، کیا ہم اس سے مل سکتے ہیں؟ ڈاکٹر نے نرم لہجے میں کہا، ابھی نہیں، وہ بے ہوش ہے۔ جب وہ ہوش میں آ جائے گی تو ہم اسے وارڈ میں شفٹ کر دیں گے۔ تقریباً 24 گھنٹے بعد آپ لوگ اس سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی ابراہیم نے غصے سے احتشام کی طرف دیکھا۔ چہرہ سخت اور آواز بھاری تھی۔ تم اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہو احتشام؟ اس حالت میں زرنش کو اکیلے چھوڑ کر چلے گئے؟ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو؟ احتشام نے نظریں جھکا لی، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ انکل، میں نے تو زرنش سے کہا تھا کہ آخری کے دن اپنی امی کے گھر چلی جائے، لیکن وہ ضد پر اڑی رہی۔ میں زبردستی تو نہیں کر سکتا تھا۔ سائمہ نے فوراً بیچ میں مداخلت کی، ابراہیم، یہ وقت الزام دینے کا نہیں ہے، اب ہمیں زرنش کو سنبھالنا ہے۔ بچے کا صدمہ سن کر پتہ نہیں وہ کیا حال کرے گی۔ ابراہیم نے خاموشی سے منہ پھیر لیا اور احتشام کے چہرے پر شرمندگی اور آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا، اس کے کانوں میں بس ڈاکٹر کے الفاظ گونج رہے تھے، ماں کو بچا لیا ہے، لیکن بچہ نہیں بچا سکی۔ عادل حوالات کی سلاخوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے زور زور سے چیخ رہا تھا، مجھے باہر نکالو، میں بے گناہ ہوں، کسی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ پولیس کانسٹیبل جاوید نے جھنجھلا کر دہاڑا، اوئے شور مت کر، جو حرکت تو نے کی ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ عادل نے التجا کرتے ہوئے کہا، پلیز میری گھر والوں سے بات کروا دو، وہ پریشان ہوں گے۔ جاوید نے طنزیہ انداز میں کہا، چپ کر کے بیٹھ جا، یہاں سب یہی کہتے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں۔ عادل نے آہستہ سے کہا، دیکھو بھائی، میری بات سنو، اگر تم مجھے گھر والوں سے بات کروا دو نا تو میں ضمانت ہوتے ہی تمہیں خرچہ دوں گا۔ یہ سن کر جاوید کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ بولا، اچھا چلو ٹھیک ہے، لیکن صبر کرو، ابھی ایس ایچ او صاحب کمرے میں بیٹھے ہیں، جب وہ چلے جائیں گے تب تمہاری بات کروا دوں گا۔ عادل نے ایک لمبی سانس لی اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ آنکھوں میں پریشانی، خوف اور پچھتاوے کے ایک ساتھ پرچھائیاں تھیں۔ زرنش ہسپتال کے بیڈ پر بے ہوش لیٹی تھی، اس کے بازو میں ڈرپ لگی ہوئی تھی، چہرہ زرد اور کمزور تھا۔ احتشام اس کے برابر میں بیٹھا اس کا ہاتھ تھامے روتا جا رہا تھا۔ زرنش، وہ آہستگی سے بولا، ہم نے کتنی مشکل زندگی گزاری ہے، اب جب خوشحالی آنے لگی تو تم نے اپنی یہ حالت کر لی۔ میں کتنا خوش تھا، تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ میں نے گلشن میں فلیٹ خرید لیا ہے، سوچا تھا تم اور ہمارا بچہ وہاں خوش رہیں گے، لیکن اب وہ خواب ٹوٹ گیا۔ زرنش، پلیز جلدی ٹھیک ہو جاؤ، تمہارے بغیر وہ گھر خالی لگتا ہے، کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ وہ روتا رہا۔ اچانک زرنش کے ہاتھ میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ احتشام چونک کر اٹھ بیٹھا۔ زرنش نے آہستہ سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، آہ آہ احتشام۔ احتشام کے چہرے پر خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اس کا ہاتھ زور سے تھام لیا۔ زرنش، تم ہوش میں آ گئی؟ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ وہ فوراً باہر نکلا اور بولا، آنٹی، الشبہ، زرنش ہوش میں آ گئی ہے۔ سائمہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ڈاکٹر فوراً اندر آئی، زرنش کا معائنہ کیا، پھر مسکراتے ہوئے بولی، اب آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں، لیکن خیال رکھیے گا، زرنش سے زیادہ بات مت کیجیے گا، اور ابھی بچے کی موت کی خبر بھی مت سنائیے گا۔ سائمہ نے سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، ہم خیال رکھیں گے۔ زرنش اب اپنے ماں باپ کے گھر آ چکی تھی۔ گھر میں خاموشی اور افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ سائمہ ہر وقت زرنش کے آس پاس رہتی، کبھی پانی دیتی، کبھی سر پر ہاتھ پھیرتی، مگر زرنش کی آنکھوں میں ایک ہی خلا تھا، اس بچے کا جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا۔ رات کے کھانے کے وقت سب میز پر بیٹھے تھے، مگر زرنش نے نوالا تک منہ میں نہ ڈالا۔ سائمہ نے نرمی سے کہا، بیٹی کچھ تو کھا لو، 2 دن سے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ زرنش نے نظریں جھکائے آہستہ سے کہا، امی، میرے اندر اب کچھ نہیں بچا، نہ بھوک، نہ نیند، نہ سکون۔
ابراہیم نے بیٹی کی حالت دیکھی تو اسے دلاسا دیتے ہوئے بولا، بیٹی، زندگی یہاں رک نہیں جاتی، اللہ نے جو لکھا تھا وہ ہو گیا، تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ زرنش نے سرد لہجے میں کہا، ابو صبر ہی تو نہیں ہو رہا، میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا، کیسے صبر کروں میں؟ یہ سب احتشام کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ سائمہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، زرنش بیٹی، ایسی باتیں مت کرو، احتشام بھی تمہاری طرح صدمے میں ہے۔ زرنش بولی، اگر صدمے میں ہے تو آنے دو، دیکھتے ہوں کتنی ہمت ہے اس میں میری آنکھوں میں دیکھنے کی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر آنگن میں ہلکی بارش ہونے لگی۔ کھڑکی کے شیشے پر بارش کی بوندیں ٹھہرنے لگی، جیسے قدرت بھی زرنش کے غم میں رو رہی ہو۔ زرنش نے آہستہ سے آنکھیں بند کی اور کہا، امی، میں تھک گئی ہوں، بس تھوڑا سونا چاہتی ہوں۔ سائمہ نے لحاف اس پر ڈالا اور آنکھوں سے بہتے آنسو چھپانے کی کوشش کی۔ کمرے کے دروازے پر ابراہیم کچھ دیر کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا، سائمہ، دعا کرو، اللہ ان دونوں کے دلوں کے درمیان کی یہ دیوار گرا دے، ورنہ یہ رشتہ بھی اس بچے کے ساتھ دفن ہو جائے گا۔ احتشام اب اپنے نئے فلیٹ میں اکیلا شفٹ ہو چکا تھا۔ ہال کی سفید دیواروں پر ابھی تک کوئی تصویر نہیں لگی تھی، نہ ہنسی کی آواز، نہ کسی کے قدموں کی چاپ، بس ایک خاموشی تھی جو ہر کونے میں بسی ہوئی تھی۔ وہ صوفے پہ ٹیک لگا کے بیٹھا زرنش کے الفاظ یاد کر رہا تھا۔ ابو، میں آپ کے ساتھ جا رہی ہوں، اس جملے کی گونج اب تک اس کے کانوں میں بج رہی تھی۔ احتشام کے آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ وہ خود سے بولا، کاش میں نے اسے اکیلا نہ چھوڑا ہوتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ چند لمحوں بعد وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا، اس کے آنسو بہنے لگے، پھر وہ زارو قطار رونے لگا۔ رونے کے بعد اس نے خود کو بستر پر گرا دیا۔ آنکھیں بند ہوئی تو نیند نہیں آئی، بلکہ زرنش کی آوازیں، اس کی ہنسی، اس کی مسکراہٹیں ذہن میں گونجنے لگیں۔ رات کے 3 بجے کے قریب وہ آہستہ آہستہ نیند میں ڈوب گیا۔ اگلی صبح جب آنکھ کھلی تو سورج کی روشنی پردوں سے چھن کر حال میں آ رہی تھی۔ احتشام نے سست قدموں سے باورچی خانے کا رخ کیا، چائے بنائی اور خالی پیٹ وہی چائے پی کر اپنی لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ فری لانسنگ کا کام شروع ہی کیا تھا کہ موبائل زور سے بج اٹھا۔ اس نے اسکرین دیکھی، امی کالنگ۔ دل اچانک گھبرا گیا۔ فون اٹھایا تو دوسری طرف سے زبیدہ کی روتی ہوئی آواز آئی، احتشام بیٹا، ہم لوگوں کو مالک مکان نے گھر سے نکال دیا ہے، پلیز بیٹا ہمیں اپنے گھر لے جاؤ۔ احتشام چونک گیا، جلدی سے بولا، کیا؟ آپ لوگ کہاں ہیں ابھی؟ زبیدہ نے روتے ہوئے کہا، بیٹا کلفٹن 2 تلوار کے سامنے ایک بڑا سا جنرل اسٹور ہے، ہم وہیں بیٹھے ہیں۔ احتشام نے گہری سانس لی، آپ وہیں رکیں، میں آدھے گھنٹے میں پہنچتا ہوں، موبائل اپنے پاس رکھیے گا۔ زبیدہ بولی، ٹھیک ہے بیٹا، بس جلدی آ جاؤ۔ احتشام فوراً گاڑی میں نکلا، تیز رفتاری سے سڑکوں پر دوڑتا ہوا وہاں پہنچا۔ دور سے دیکھا زبیدہ زمین پر بیٹھی تھی، پاس ہی افتخار صاحب ایک تھیلے کے اوپر جھکے بیٹھے تھے۔ احتشام نے گاڑی روکی، آگے بڑھ کر دونوں کو سہارا دیا، آئیں گاڑی میں بیٹھ جائیں، بس گھر چلتے ہیں۔ راستے میں خاموشی چھائی رہی، پھر احتشام نے آہستہ سے پوچھا، ابا، یہ سب کیا ہوا؟ آپ لوگ کرائے کے گھر میں کیسے آ گئے؟ افتخار نے ایک لمبی سانس بھری اور ٹوٹے لہجے میں بولا، بس بیٹا کیا کہوں، جب انسان ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ تمہاری ماں کے لالچ نے ہمارے گھر کا شیرازہ بکھیر دیا، عادل نے گھر بیچ دیا اور ہمیں کرائے کے مکان میں پھینک دیا۔ اب خود بھی 10 دن سے غائب ہے، نہ فون لگتا ہے نہ کوئی پتہ چلتا ہے۔ احتشام نے نظریں جھکا لیں، اسے محسوس ہوا جیسے ہر طرف بکھراؤ ہے۔ زرنش اس سے ناراض، عادل جیل میں، اور اب اس کے ماں باپ بے گھر۔ گاڑی کی رفتار سست ہو گئی۔ احتشام نے کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں بولا، یا اللہ، اب بس آسانی کر دے، سب کچھ ٹوٹتا جا رہا ہے۔ احتشام اپنی ماں اور باپ کو اپنے نئے گھر لے آیا تھا۔ جیسے ہی گاڑی عمارت کے سامنے رکی، زبیدہ اور افتخار حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سامنے کھڑی عمارت بہت شاندار تھی، اونچے ستون، صاف ستھری لابی اور ہر طرف چمکتے ہوئے ماربل کے فلور۔ زبیدہ نے کانپتی آواز میں پوچھا، احتشام، یہ تم ہمیں کس کے گھر لے آئے ہو؟ احتشام نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ لفٹ کے سامنے پہنچ کر زبیدہ نے پھر پوچھا، بیٹا یہ گھر کس کا ہے؟ احتشام نے مختصر سے جواب دیا، میرا، ابھی کچھ دن پہلے ہی لیا ہے۔ دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ لفٹ کھلی، تینوں اندر داخل ہوئے۔
دلوں میں عجیب سی بے چینی اور حیرت یکجا ہو رہی تھی۔ گھر کا دروازہ کھلا۔ اندر داخل ہوتے ہی ہال کی وسعت اور سادگی نے افتخار کے قدم روک دیے۔ احتشام نے دونوں کو صوفے پر بٹھایا اور پانی لا کر سامنے رکھا۔ زبیدہ نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا زرنش کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ احتشام نے فوراً بات بدل دی، آئیں میں آپ لوگوں کو آپ کا کمرہ دکھاتا ہوں۔ دونوں اس کے ساتھ چل دیے۔ کمرہ صاف ستھرا، ضروری سامان سے آراستہ تھا۔ بستر پر نئی چادریں بچھی تھیں۔ احتشام کا لہجہ سرد تھا، آپ دونوں آرام کریں، صبح بات کریں گے۔ وہ پلٹ گیا۔ افتخار اور زبیدہ حیران و پریشان ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہ گئے۔ دروازہ بند ہوا تو افتخار نے دھیمی آواز میں کہا، زبیدہ یہ احتشام کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ 3-4 کروڑ کا فلیٹ راتوں رات؟ زبیدہ نے لمبی سانس لی، اللہ بہتر جانتا ہے، کل پوچھتے ہیں۔ وہ دونوں لیٹ گئے، مگر نیند دونوں کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ 9 بجے احتشام نے ناشتہ ٹیبل پر رکھا۔ افتخار اور زبیدہ دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ کھانے کے دوران افتخار نے آخر پوچھ ہی لیا، بیٹا آج کل کیا کر رہے ہو؟ اور یہ گھر؟ احتشام بولا، فری لانسر ہوں، آن لائن کام کرتا ہوں، مہینے کے 10-15 لاکھ بن جاتے ہیں۔ افتخار نے حیرت سے آنکھیں پھیلا دی، اچھا؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ پوچھتا، زبیدہ نے پھر وہی سوال کر دیا، بیٹا زرنش کہاں ہے؟ مجھے اس سے ملوا دو، میں اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ احتشام نے غصے سے کہا، نہیں آئے گی زرنش، اب نہیں آئے گی وہ۔ زبیدہ سہم گئی، کیوں بیٹا، کیا تم دونوں کا کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ احتشام نے گہری سانس لی، جھگڑا ہوتا تو اتنی تکلیف نہ ہوتی امی، وہ تو بنا جھگڑے کے ہی چلی گئی۔ افتخار نے پریشانی سے پوچھا، کیا مطلب؟ صاف صاف بتاؤ بیٹا۔ احتشام کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ رکا، پھر دھیرے دھیرے دل کا بوجھ اتارنے لگا۔ میں دن رات پیسے کے پیچھے بھاگتا رہا۔ زرنش چیختی رہی، کہتی رہی، مجھے پیسوں کی نہیں تمہاری ضرورت ہے، لیکن میں نے کچھ نہیں سنا۔ وہ ہسپتال لے جانے کو کہتی رہی، میں کہتا وقت نہیں ہے، پھر وہ چپ ہو گئی اور میں نے اس کی وہ خاموشی بھی نہیں سمجھی۔ احتشام کے آنسو بہنے لگے، یہ سب میں نے اپنے ماں باپ سے سیکھا تھا کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہی گھر میں اہم ہے۔ عادل بھائی اور کنزا بھابھی کے آگے ہمارا کیا مقام تھا؟ اس نے روتے ہوئے کہا، ان کے لیے کوفتے اور شامی کباب، میرے اور زرنش کے لیے آلو بینگن۔ امی ابا، میں ایسے گھر میں رہ کر پاگل ہو گیا تھا۔ سوچا اس گھر میں رہوں گا تو کبھی ترقی نہیں کر سکوں گا، الٹا میں اور زرنش نفسیاتی مریض بن جائیں گے۔ یہاں سے نکل کے کچھ بن سکوں گا، وہ مقام حاصل کروں گا جو مجھے یا زرنش کو کبھی نہیں ملا۔ لیکن پیسے کمانے کی اس دوڑ میں اتنا آگے نکل گیا، جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو زرنش نہیں تھی۔ میں نے اسے کھو دیا امی، میں نے اسے کھو دیا۔ وہ زرنش جس نے مجھے بتایا کہ میں لوزر نہیں ہوں اور میں کہیں نہ کہیں کسی کے لیے اہم ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، امی میں نے اسے کھو دیا۔ افتخار کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے احتشام کے ہاتھ پکڑ لیے، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے بھی ساری عمر غلطیاں کی۔ عادل کو بڑے اسکول میں داخل کرایا تو میں محلے کے لوکل اسکول میں۔ سب کے سامنے تمہیں ڈانٹا، ذلیل کیا، سوچا کہ میں تمہاری تربیت کر رہا ہوں، لیکن میں غلط تھا۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی، بیٹا مجھے معاف کر دو۔ احتشام نے فوراً اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے، ابا آپ سے معافی نہیں منگوانی تھی، میں تو بس اپنا دل ہلکا کر رہا تھا۔ زبیدہ نے آنسو صاف کیے اور کہا، بیٹا فکر نہ کرو، ہم دونوں ابھی ابراہیم کے گھر چلیں گے اور زرنش کو منا کر واپس لائیں گے۔ احتشام خاموش نظر جھکائے بیٹھا رہا، پھر دھیرے سے بولا، ٹھیک ہے، کوشش کر لیجئے۔ اگلے دن زبیدہ اور افتخار زرنش کو منا کر واپس لانے کے ارادے سے ابراہیم کے گھر پہنچ گئے۔ دروازہ سائمہ نے کھولا۔ دونوں کے چہروں کی تھکن، آنکھوں کی نمی اور مجبوری دیکھ کر سائمہ کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی دوڑ گئی۔ السلام علیکم، زبیدہ نے دھیرے سے کہا۔ وعلیکم السلام، آئیے۔ سائمہ نے راستہ چھوڑ دیا۔ اندر داخل ہوتے ہی ابراہیم زرنش کے پاس بیٹھا تھا۔ زرنش کے چہرے پر ہلکی زردی اور کمزوری صاف جھلک رہی تھی۔ زرنش نے نظریں نیچی کر لیں۔ زبیدہ اور افتخار آہستگی سے اس کے قریب بیٹھ گئے۔ زبیدہ کے لب کپکپانے لگے، اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی، بیٹا زرنش مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، میں لالچ میں اندھی ہو گئی تھی، میں بھول گئی تھی کہ عادل کی طرح احتشام بھی میرا ہی بیٹا ہے۔
زبیدہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ زرنش خاموشی سے سنتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی برائی نہیں ہے، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ زبیدہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کی آنکھوں میں سکون کا سایہ اتر آیا، مگر اسی لمحے ابراہیم کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ غصے، درد اور دکھ سے بھرے لہجے میں بولا، افتخار، تم سے تو میں نے یہ امید نہیں کی تھی۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ زرنش کو اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گا، یہ وعدہ نبھایا ہے تم نے؟ افتخار سر جھکا کر خاموش بیٹھا رہا۔ زبیدہ فوراً بولی، بھائی، انہیں کچھ نہ کہیے، ان کا کوئی قصور نہیں، یہ دل سے زرنش کو بیٹیوں کی طرح چاہتے تھے، بس غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ لالچ کی آگ میں جل رہی تھی میں، دولت کی ہوس نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ ابراہیم کی سانسیں بھاری تھیں، لیکن زبیدہ کی سچائی نے اسے خاموش کر دیا۔ سائمہ نے نرمی سے کہا، اب چھوڑے ابراہیم، پرانی باتیں دہرانے سے کیا فائدہ، وقت گزر چکا ہے۔ ابراہیم نے سر جھکا کر خاموشی اختیار کر لی۔ کچھ دیر بعد افتخار نے آہستہ سے زرنش سے کہا، بیٹا، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، ہمارے ساتھ چلو۔ احتشام بہت اداس ہے۔ زرنش کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی ابھری، مگر اس نے مضبوط لہجے میں کہا، نہیں ابو، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ احتشام دولت کے جنون میں مجھے بھول گیا تھا، اسے دولت کمانے دیں۔ میں اپنے حال میں ٹھیک ہوں۔ افتخار اور زبیدہ کے چہرے بجھ گئے۔ زبیدہ نے آخری کوشش کی، بیٹا، وہ تمہارے بغیر ٹوٹ گیا ہے، تم چلو گی تو اس کی جان میں جان آئے گی۔ زرنش نے دوبارہ صاف انکار کر دیا۔ افتخار اور زبیدہ نے التجانہ نظروں سے اسے دیکھا، پھر آہستگی سے اٹھ گئے۔ جب دروازہ کھلا تو احتشام بے چینی سے دونوں کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں پیچھے زرنش کو تلاش کر رہی تھیں، مگر وہ نہیں تھی۔ اس کے چہرے کی امید پلک جھپکتے ہی مرجھا گئی۔ زبیدہ دھیمے لہجے میں بولی، بیٹا، ہم نے بہت منتیں کی، لیکن وہ نہیں مانی۔ احتشام کا چہرہ اتر گیا، اس کی آنکھوں میں گہرا دکھ تیر گیا۔ زبیدہ اور افتخار چپ چاپ اپنے کمرے میں چلے گئے اور احتشام تنہا کھڑا رہ گیا۔ دل ایک بار پھر ٹوٹ گیا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ احتشام اپنے لیپ ٹاپ پر کام میں مصروف تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں زبیدہ اور افتخار چائے پیتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں افتخار کے موبائل پر ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ افتخار نے چونک کر اسکرین دیکھی، پھر کال ریسیو کی۔ فون کی دوسری طرف سے ایک بے چینی ٹوٹی ہوئی آواز آئی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔